چند دنوں کے بعد 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا دن چند ہی روز کے بعد آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی آمد کی خوشی میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جانے والی ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جانے والا ہے، قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر شیطان کی پیروی کی جانے والی ہے۔ 12 ربیع الاول کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان ڈھول باجے بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، کنجریوں کے گیت گاتے ہیں، اور گانا بجانا یہ جلسے میلاد النبی کی محفلیں سجتی ہے، میوزک بجایا جاتا ہے، کنجری آ کر اس میں ڈانس کرتی ہے۔ ربیع الاول جس کے اندر اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی وفات کا دن بھی یہی ہے۔ مسلمانوں، اگر پیدائش کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اللہ کے پیغمبر کے انتقال کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اگر پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے تو اللہ کے پیغمبر کے انتقال کی تاریخ بھی تو 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، وہ عالم الغیب ہے، وہ چاہتا پیدائش کا دن اور ہو سکتا تھا، وفات کا دن اور ہو سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی امت پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں یہ ڈھول باجے بجائے گی، یہ کنجریوں کے گیت گائے گی، یہ گانا مچانا اور معلوم نہیں کیا کیا خرافات کرے گی۔ اس لیے اللہ نے جو دن پیدائش کا رکھا ہے وہی وفات کا رکھا ہے، تاکہ میرے پیغمبر کی امت کے سامنے اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی آمد کی خوشیاں منانے لگے تو پیغمبر کے وفات کا دن ان کے سامنے آ جائے، اور اگر پیغمبر کی وفات کا دن انہیں نڈھال کر دے تو پیغمبر کی ولادت کی خوشی آ کر انہیں سنبھال لے۔ اللہ کے پیغمبر کی ولادت کا جلوس، جلسہ میلاد النبی، جلوس پیغمبر اسلام، اور اس میں کنجریوں کے گیت، اس میں ڈھول باجے، اس میں میوزک، اس میں گانا بجانا، مسلمانوں کیا تمہاری عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ 12 ربیع الاول جب آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر آیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کے انتقال کی خبر مدینے والوں کو پہنچائی گئی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر سن کر جو صحابی کھڑا تھا کھڑا کا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، اور مسلمانوں پر، مدینے والوں پر، صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ صحابہ خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ مسجد نبوی کی طرف دیوار سے ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات نے انہیں نڈھال کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے جنازے کے سامنے آتے ہیں اور جنازے کے اوپر سے کفن اٹھا کر کہتے ہیں، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ نے موتا پر رونے سے منع کیا ہے، اگر آپ نے موتا کے اوپر رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو یہ علی تمہارا داماد، تمہارا صحابی آج اتنا روتا، اتنے آنسو بہاتا کہ آج میرے آنسوؤں میں آپ کو غسل دیا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا آتی ہے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے صحابہ، میرے ابا کی وفات کا جو غم میرے اوپر طاری ہے، جو پریشانی اور جو غم اور جو ٹینشن مجھے اپنے والد کی وفات کی ہے، اللہ کی قسم صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، جو پریشانیاں مجھے پہنچی ہے، جو غم مجھے پہنچا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ غم دنوں کے اوپر طاری کر دیا جاتا تو وہ دن رات کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ صحابہ کی ہر
اور ہماری یہ حالت کہ ہم ڈھول باجے بجائے 12 ربیع الاول کے اندر گانا بجانا میوزک، کیا فائدہ ہے اس سے مسلمانوں؟ سوائے اس کے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی اخروی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ دنیا کے اندر بھی اس گانے بجانے کا وبال اپنے کانوں کے اوپر لاد رہے ہو، اور قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اپنے پیغمبر کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوگے۔ تمہیں خوشی منانی ہے، مناؤ، لیکن انسانیت کے کام کرو۔ 12 ربیع الاول کے اندر خوشی منانی ہے، ایسے کام کرو جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، تمہارے پیغمبر کو بھی فائدہ ہو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ وہ کام کرو جس سے تمہارے پیغمبر کے درجات بلند ہو، پیغمبر کے دل کو سکون پہنچے، پیغمبر اسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ ایسے کام کرو جو تمہارے گھروں میں رحمت اور برکت کا سبب اور وجہ بن جائے۔ 12 ربیع الاول آئے، اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ یہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قبول فرما کر آج میرے پیغمبر کی ولادت کا بھی دن ہے، میرے پیغمبر کی وفات کا بھی دن ہے۔ اے اللہ ان 2 رکعت نماز کا ثواب ایک چھوٹا سا تحفہ مجھ گنہگار سیاہکار کی طرف سے میرے پیغمبر کو عطا فرما۔ اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تمہارے پیغمبر کو بھی ملے گا، پیغمبر کے درجات بلند ہوگے، تمہارے پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی کہ میرا امتی آج 2 رکعت نماز پڑھ کر مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مجھے ثواب پہنچا رہا ہے۔ تمہارے پیغمبر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ جمعے کا دن ہے، 12 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں اور وفات کے دن کی وجہ سے تم مسجد میں 30 روپے 50 روپے دے کر جاؤ، کسی غریب یتیم لاچار محتاج مسکین بیوہ عورت کو 50 روپے سے اس کی مدد کرو، اور نیت کرو کہ اس کا ثواب میرے پیغمبر کو پہنچے۔ اس سے تمہارا بھی فائدہ، تمہارے پیغمبر کا بھی فائدہ، تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت کا بینک بیلنس بھی جمع ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ ہے۔ لیکن یہ میوزک، یہ ڈھول باجے، یہ کنجریوں کے گیت، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ میوزک کی آواز آنے لگی، گانے بجانے کی آواز ہماری کانوں سے ٹکرانے لگی، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کی ان دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، اور اللہ کے پیغمبر دور تک ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر چلتے رہے، چلتے رہے۔ جب بہت دور پہنچ گئے تو میرے پیغمبر نے پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دوبارہ پوچھا، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیغمبر نے اپنی انگلیاں ڈالے ڈالے میرے سے پوچھا کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے، اور 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا اے میرے محبوب اب وہ آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب میری امت اس میوزک میں، گانے بجانے میں، ڈھول باجے میں مشغول ہو جائے گی تو پھر زمین پھٹے گی اور میری امت کو نگل جائے گی۔ کیا دنیا کے اندر زلزلے نہیں آ رہے؟ کیا زمینیں نہیں پھٹ رہی ہے؟ کیا بارش کی شدت نے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیا ہے؟ کیا کرونا وائرس نے زمین پھٹنے کی شکل میں لاکھوں انسانوں کو
یہ تو ہمارے کالے کرتوت اور ہمارے گناہوں جرائم اور کرائم کا نتیجہ ہے. تو خدا 12 ربیع الاول آئے، آپ وہ کام کرے جس سے تمہارے پیغمبر کو خوشی ہو. یہ ناچ گانا، یہ ڈھول باجے، یہ میوزک، یہ کنجریوں کے گیت دنیا کا کوئی بھی عالم اور کسی بھی فرقے کا ہو، اہل حدیث، علماء دیوبند، بریلوی، کسی بھی فرقے کا عالم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن یہ ڈھول باجے بجائے جائے، یہ میوزک بجائے جائے، یہ گانے بجائے جائے اور جلوس نکال کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روڈ پر کھڑے کر کے ٹریفک کو جام کیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے. ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ یوٹیوب پر جائیں، اللہ کی قسم ایسی ویڈیو ملے گی. محفل میلاد النبی، واہ کیا بہترین موضوع ہے. محفل میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی محفل، پوسٹر لگا ہوا ہے باقاعدہ، اور وہاں اللہ کی قسم ایک ننگی عورت کنجری عورت ڈانس کر رہی. لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، مذہب اسلام کا تماشا کھیل کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے. اور یہ کام کرنے والے میوزک، ڈھول باجے، گانا بجانا، کنجریوں کے گیت وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں کوئی نمازیں نہیں، روزے نہیں، اور حج اور عمرہ نہیں، جنہوں نے کبھی مسجد کی زیارت نہیں کی، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. ایسے لوگ